السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22 سے لے کر کے 26 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل کا درس آپ کو یاد ہوگا، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہت کے تعلق سے باتیں کی تھی، اور جو آیتیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی ان آیتوں کی روشنی میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک خاص مہم پر جاتے ہوئے جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر اپنے جو لشکر تھے اس کا جائزہ لیا، جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کا جائزہ لیا تو اس میں ہدہد کو غائب پایا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، ادھر غائب ہو گیا ہے۔ اب آنے کے بعد اس کو اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتانی پڑے گی، یا نہیں تو میں اس کو عذاب دوں گا اور قتل کر دوں گا۔ ہدہد جب آیا تو پرندوں نے کہا کہ سلیمان آپ کو تلاش کر رہے تھے علیہ السلام، اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ آپ کو عذاب دیا جائے گا یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ہدہد نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی ایکسیپشنل صورت بتائی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر غائب رہنے کی معقول وجہ اگر اس نے بتلا دیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو سزا دیا جائے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ تب تو میں نجات پا گیا۔ اس کے بعد ہدہد سیدھے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، جیسا کہ قرآن کریم کے یہ آیات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اللہ نے فرمایا فمکث غیر بعید۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اگرچہ اس کی تفصیل مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن ہدہد کا واقعہ اور اس درمیان جو کچھ واقع ہوا یا جو کچھ ہدہد نے بتلایا یا جو کچھ سلیمان علیہ السلام اور آگے کی جو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو بیان کرنے والا وہ رب عظیم ہے جو اس قرآن کریم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، ہر مسلمان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ غور کرے کہ یہ پرندہ ہے، جو ہدہد ہے پرندہ ہے، اس پرندے کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اشرف المخلوقات انسان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہدہد پرندہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فرما بردار اور رب حقیقی جو اس کا مالک ہے اس کا کتنا حق ادا کرنے والا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد ہی ہدہد آ گیا۔ فقال، اور اس نے کہا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک اے سلیمان آپ کو معلوم نہیں ہو سکا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے لیے ملک سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لایا۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، ان کی جو سلطنت تھی، وہ فلسطین، شرق اردن اور اسی طرح سے ملک شام کا کچھ علاقہ، اور اسی طرح سے حبشہ، افریقہ میں حبشہ کا کچھ علاقہ جو تھا وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھا، اور جنوبی یمن کا علاقہ جہاں ملک سبا ہے یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے علاقے سے بہت دور۔ لہٰذا یہ جو ہدہد پرندہ ہے وہ سیدھے اڑتے ہوئے ملک سبا میں گیا، وہاں جا کر کے وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا، ہر چیز کو گہرائی سے دیکھا، اور گہرائی سے دیکھنے کے بعد واپس آیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں ملک سبا کے بارے میں آپ کے سامنے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ ملک سبا یہ لوگ بڑے آسودہ حال، تجارتی اور کاروباری لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خوشحالی سے، عیش و آرام سے، اچھائی سے نوازا تھا۔ یہ جو ملک سبا ہے اس کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں اس ملک کا ذکر کیا ہے جہاں پر اس ملک کی اور وہاں کے زمین کی زرخیزی کی اور وہاں کی خوشحالی اور ہریالی کی اور سرسبز و شادابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑے ہی اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یہاں پر جو باتیں بیان کی ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ جو ملک سبا ہے یہاں کے لوگ بڑے آسودہ حال اور تجارت پیشہ اور ہر اعتبار سے سکھی اور سپن۔ آیا ہدہد اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو عورت اس ملک پر بادشاہت کرتی ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ اور اس عورت کا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام ملکہ بلقیس، آپ نے سنا ہوگا ملکہ بلقیس کا نام، اس عورت کا نام ملکہ بلقیس، اور یہ عورت اس ملک کے اوپر جو ہے حکومت کرتی تھی۔ ہدہد نے کہا کہ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس قوم کے لوگوں کو بھی، اس ملک کو بھی اور بادشاہ کو بھی ہر چیز عطا کیا گیا، یعنی ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لیے، ہر وہ چیز جو حکومت کو چلانے کے لیے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام چیزیں اس ملک کو بھی عطا کی گئی ہیں اور اس عورت کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ اور مزید کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے۔ عرش کا مطلب تخت جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں، عرش کا مطلب تخت جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو عرش ہے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت کہ وہ سونے سے بنا ہوا اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے۔ اس چیز کو جو ہے ہدہد نے دیکھا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا کہ وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش جیسا کوئی عرش نہیں میں نے دیکھا آج تک کسی بھی بادشاہ کے پاس۔ اور پھر کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو قوم ہے مشرک ہے، وہ اس کی بادشاہ بھی مشرک ہے، وہ جو بادشاہ ملکہ بلقیس ہے وہ بھی مشرک ہے اور قوم کے لوگ بھی مشرک ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہدہد ایک پرندہ، اور پرندہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ کتنا بڑا جو ہے جرم ہے، اور ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اس نے آ کر کے تمام باتوں کو بیان کیا تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے اس قوم کو اور اس قوم کی جو بادشاہ ملکہ ہے اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ گویا ایسا کہہ کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد نے اس بات کی ترغیب دی کہ اس کے پاس دعوت پہنچنا ضروری ہے، وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچانا ضروری ہے، ان لوگوں کو حق سے واضح، حق سے آگاہ کرانا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اس بات کی وضاحت وہاں پر بالکل ضروری ہے۔ ابھی ہمارا اور مسلمانوں کا حل کیا ہے؟ لوگوں تک حق بات پہنچانا تو بہت دور کی بات، مسلمانوں کا ایک طبقہ خود ہی شرک، کفر اور جو ہے بدعات و خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر کو جھکانے کے بجائے مختلف چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ہدہد پرندہ ہے اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ تمام باتیں اس لیے کہی تاکہ سلیمان علیہ السلام الرٹ ہو جائیں اور ایک نبی ہونے کے ناطے، ایک بادشاہ ہونے کے ناطے اور ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے اس قوم تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہنچائے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو اس ملک پر بادشاہت کرتی ہے اور اس کو ہر چیز عطا کیا گیا ہے اور اس کے پاس عرش عظیم ہے، اور میں نے اس کی قوم کو دیکھا ہے اور اس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو بہترین بنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو حق کی راہ سے روک دیا، لہذا وہ حق نہیں پا رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی ہدایت کی راہ سے دور ہوتا ہے تو اس کو وہی کام اچھا لگتا ہے وہ جو کرتا ہے۔ ایک دنیا پرست دنیا کمانے میں دن رات لگا رہا ہے تو اس کو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا ہی سب سے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی جو جانکاری ہونی چاہیے اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام بنایا ہے اس کی اصل جانکاری اس کو نہیں ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو سمجھ کر کے یہاں کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی اس کا اصل مقصد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت رکھتا ہے، جو آخرت کے اوپر پکا اور مکمل یقین رکھتا ہے، وہ دنیا میں جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کا منتہا مقصود آخرت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر اسٹیپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہدہد نے کہا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو اچھا بنا دیا ہے، وہ سمجھ رہے کہ جو دنیا ان کو مل رہا ہے وہی ان کے لیے اچھا ہے، اور شیطان نے اس کو راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ حق نہیں پا رہے ہیں۔ لہٰذا اے سلیمان آپ ان تک پہنچیے اور ان کو توحید کی بات
اور شرک کی جو ہے وضاحت ان کے سامنے کیجیے تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سامعین کرام، اگلی جو 2 آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ سورج کو تو سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لیکن اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے تم ظاہر کرتے ہو، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور پھر کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کے بارے میں سب سے پہلے مفسرین نے ایک چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ دونوں آیات، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تو ہدہد کا کلام ہے، ہدہد نے خود کہا، یا پھر ہدہد کے کلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ سورج کو سجدہ کرنے کے بجائے اس رب العالمین کو سجدہ کرنا چاہیے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا ہے۔ جنت کسی کو سامنے تھا نہیں، اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جہنم کسی کے سامنے تھا نہیں، اللہ نے ظاہر فرمایا۔ قیامت کو کوئی جانتا تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ نت نئے آئے دن جو بڑے بڑے انوینشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ایجادات ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ریسرچ ہو رہی ہے، وہ جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے وہ ظاہر کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنے والا بھی ہے اور تمہارے چھپے ہوئے اور ظاہر اعمال کو بھی جاننے والا ہے۔ اگر کوئی عمل تم چھپاتے ہو یا اس کو دل میں رکھ کر کے ظاہر کچھ اور کرتے ہو، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور پھر کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ہدہد نے جو یہ کہا، ہدہد نے یہ جو کہا کہ وہ جو عورت ہے اس کا جو عرش ہے ویسا عرش ہم نے کسی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ عرش عظیم سے بڑا عرش کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں پر سجدہ ہے، اور سجدہ کیوں ہے؟ اس لیے سجدہ ہے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک مومن جب یہاں پر پہنچے اور جب سجدہ کر لے تو وہ اپنے سجدہ سے اس بات کو ظاہر کرے کہ جو سورج پرست ہیں مجھ سے الگ ہے، اور ہم اللہ کو سجدہ کر کے اس بات کا ڈینائی اور انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سورج کو یا کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا شرعی اعتبار سے شرک ہے اور کفر ہے۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو بڑی ہی حیرت انگیز ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔